الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. قابل قدر حضرات سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ شخص جو حالت ایمان میں اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے کیے ہوئے اعمال صالحہ کو اس کو بہترین اجر بھی دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تھوڑا سا اگر کھول دیتے ہیں اس بات کو کہ حیات طیبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقصود ہے اور مطلوب ہے، وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے کہ وہ حیات طیبہ کیا ہے، جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ پاکیزہ زندگی ہوگی۔ تو پاکیزہ زندگی ہر اعتبار سے اس کا رزق بھی پاکیزہ ہوگا، اس کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز پاکیزہ ہوگی۔ پاکیزگی اس کی زندگی کا حصہ ہوگا۔ دنیا کے اندر چونکہ ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان تمام پر وہ صبر پر رہتا ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چونکہ رمضان المبارک کے مبارک ایام چل رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی جو روزے ہیں ان کی فرضیت کا جو مقصد، جو حکمت خالق کائنات نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، وہ بیان کی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو حیات طیبہ ملے گی من جانب اللہ، وہ اس وقت ملے گی جب انسان متقی بن جائے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک بات منسوب ہے، وہ کہتے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل ھذا ھو التقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے اندر ڈر ہو، قرآن کریم جو خدا کا دستور اور قانون ہے اس پر اس کا عمل ہو، اور جو کچھ من جانب اللہ اس کو میسر ہے اس پر وہ قانع ہو، قناعت پسند ہو۔ یہ چیز تقویٰ ہے۔ ان تین چیزوں کے اندر بہت ہی ساری چیزیں آ گئی، تو خلاصہ ہی نکلتا ہے تقوی کا کہ جن کاموں کے کرنے کا خداوند قدوس نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔
تو گویا کہ رمضان کی فرضیت کا جو مقصد اور حکمت وہ تقویٰ ٹھہرا ہے۔ انسانی زندگی، اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا بچپن ہے، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچپن کا زمانہ ہے، اور جب یہ آگے چلتا ہے تو اس کے بعد اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، تو اس کے شعور کے بیدار ہونے کا زمانہ یہ دوسرا دور اس کا ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا دور ہوتا ہے جب اسے مطالبہ ہوتا ہے کہ تجھ پر اب دنیاوی قوانین بھی نافذ ہوں گے، دنیاوی قوانین کا بھی تجھے عملداری ان پر کرنی ہے، عمل پیرا ہونا ہے، اور ادھر سے من جانب اللہ بھی اس بات کا مکلف ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ جو احکام ہیں ان تمام پر عمل پیرا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم انسانی زندگی کو 3 زندگیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 زندگیوں کو تقسیم کرنے کی وجہ سے ہمیں حیات طیبہ جو عند اللہ مقبول اور مطلوب ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن اجر کا وعدہ دلا رہے ہیں، تو حیات طیبہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ انسانی زندگی ایک وہ ہے جس کو ہم حیوانی زندگی کہہ سکتے ہیں، اور انسان کی ایک زندگی وہ ہے جس کو ہم انسانی فطری اور طبعی زندگی کہہ سکتے ہیں، اور اسی انسان کی جو آخری زندگی جو تیسرے مرحلے کی زندگی ہے، تیسرے دور کی زندگی ہے، اس کو ہم الہی زندگی کہہ سکتے ہیں، عرفانی زندگی کہہ سکتے ہیں، شرعی زندگی کہہ سکتے ہیں، اسلامی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی ایک زندگی حیوانی زندگی ہوئی، ایک زندگی انسان کی انسانی زندگی ہوئی، ایک انسان کی زندگی وہ شرعی عرفانی خدائی قانون والی زندگی ہوئی۔ تو انسان کا جو بچپن ہوتا ہے، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت انسان کو کچھ شعور نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بنیادی جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہوتی ہیں اس کا کھانا پینا، لباس اور مکان ہوتا ہے، بس۔ اسی طرح دیگر جو حیوانات ہیں انسان کے علاوہ، حیوان کا معنی ہوتا ہے زندہ، جاندار۔ تو جس طریقے سے انسان جاندار ہے، انسان سے ہٹ کر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا اندر روح اور جان ہے وہ بھی جاندار کہلاتی ہے، وہ حیوان کہلاتی ہے۔ اور فرق یہ ہوتا ہے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان، اور دیگر حیوانات کسی کو حیوان مفترس، پھاڑ چیر پھاڑ کھانے والا جانور حیوان کہتے ہیں، کسی کو کچھ اور کہتے ہیں، کسی کو کچھ حیوان ساحل کہتے ہیں، ہنانے والا حیوان۔ تو لیکن حیوانیت کے اندر انسان اور دیگر حیوان بالکل مشترک ہے، جس طریقے سے دیگر حیوان ہیں ان کا مقصد بھی اتنا ہوتا ہے کہ بس کھانا پینا، اگر دھوپ لگی، گرمی لگی، حرارت ہے تو کہیں سایہ ان کو نصیب ہو جائے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو انسان کی جو آغاز کی زندگی ہوتی ہے یہ زندگی بھی اسی طرح حیوانی زندگی ہوتی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا انسان کو کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کا مکان مجھے رہنے کے لیے چاہیے، کس طرح کی غذا مجھے چاہیے، حرام ہے حلال ہے، انسان کو کوئی شور نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دیگر حیوانات کو کوئی شور نہیں ہوتا ہے کہ ہماری غذا کیسی ہے، یہ کسی کا حق تو نہیں ہے، یہ غذا پاک ہے ناپاک ہے، حیوان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچہ انسان ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، بس اس کو بھوک لگی، پیاس لگی ہے، وہ روتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ دودھ کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے تو دودھ کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو گرمی لگتی ہے تب بھی چلاتا ہے، روتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے اس کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگی ہے تو تب بھی چلاتا ہے، یعنی مکان کی تلاش ہوتی ہے۔ تو انسان کی جو ابتدائی زندگی ہے دیگر حیوانات کی طرح کی زندگی ہوتی ہے کہ بس 3 چیزیں اس کا مقصد اعظم ہوتی ہے، ایک کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، اور بس بود و باش کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی۔ اب دیکھیں نا حیوان کو، بھیڑ بکریوں کو، گایوں کو، دیگر حیوانات کو جب ان کو سردی لگتی ہے تو وہ گرمی کے متلاشی ہوتے ہیں، جب ان کو گرمی لگتی ہے تو سائے کی تلاش میں ہوتی ہے، اور جو علاقے گرم ہوتے ہیں تو ان علاقوں کے اندر جانور، اگر کوئی تالاب ہوتا ہے اس تالاب کے اندر گھس جاتے ہیں ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو
انسان کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بس کھانا پینا اور رہنے کے لیے کچھ مل جائے، اور مطالبہ کچھ دوسرے انداز کا ہوتا ہے، رونے کی شکل میں. یہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود نہیں. یہ حیوانی زندگی ہے. حیوان بھی کھا رہا ہے، حیوان کو پتہ نہیں گھاس کھا رہا ہو، کس کی زمین کا کچھ پتہ نہیں. بچہ جب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیتا ہے، جو چیز اس کے منہ میں آ جاتی ہے ہر چیز اس کے منہ میں چلی جاتی ہے. اگر ماں باپ اس کا اہتمام نہ کرے، اس کا خیال نہ رکھے، تو بچہ پاخانہ بھی اگر مل جائے اس پر ہاتھ مارتا ہے، آگ مل جائے اس پر بھی ہاتھ مارتا ہے، جو بھی چیز سانپ مل جائے جو موذی جانور ہیں تو اس کو بھی ہاتھ میں اٹھا لے گا بچہ. اس کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے نفع کی ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان کی ہے. اسی طرح حیوان بھی ہوتا ہے. کہاں منہ مارنا ہے، بھوک لگی بس کھانا ہی ہے اس کو. جہاں منہ مارنا ہے، جیسے منہ مارنا ہے. انسان حیوان نہیں سمجھتا کہ میں کسی چیز کا مکلف، ظاہر سی بات تو مکلف بھی نہیں ہے. تو انسان کی ابتدائی زندگی بھی اسی مرحلے کی ہوتی ہے. اس کے بعد جب انسان تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل اب پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ جذبات کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اب عقل کے بل بوتے پر فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے اندر جمال پسندی آ جاتی ہے، اس کے اندر ظرافت آ جاتی ہے. پہلے وہ یہ سمجھتا تھا کہ کچھ بھی کھانے کو مل جائے بس مجھے کھانا ہے، کچھ کہیں بھی میرا سر چھپانے کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے تو بس مجھے گرمی سے بچنا ہے، مجھے سردی سے بچنا ہے، قطع نظر اس کے کہ میرا مکان کیسا ہو، میرا رہن سہن کیسا ہو. ابتدائی زندگی کے اندر انسان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. لیکن جب یہ انسان جب عقل بیدار ہو جاتی ہے، عقل آنا شروع ہو جاتی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا مکان بڑا اچھا ہونا چاہیے، میرا کھانا بھائی کیسا ہونا چاہیے، میرا کھانا پکا ہوا ہونا چاہیے. کوئی ایسا ہی کچے چاول نہیں کھاتا، کچا آٹا کوئی نہیں کھاتا، کچا تیل کوئی نہیں پیتا. چاہتا ہے کہ بھائی میرا تھوڑا سا تبدیلی ہو جائے، کیونکہ اب اس کی زندگی دیگر حیوانات سے تھوڑا ممتاز ہونی شروع ہو جاتی ہے عقل کے بل بوتے پر. عقل کا جو شعور اس کا بیدار ہو جاتا ہے. تو اب یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے ہر چیز خوبصورت اس کو پسند ہوتی ہے. مکان میرا ہو تو بھائی تھوڑا سا ماڈرن ٹائپ کا ہو. حالات دور حاضر کے اندر جس چیز کی طلب ہے اسی کے مطابق میرا رہنا سہنا بھی ہو. میرا کھانا ایسا، کھانے کے اندر خوشبو بھی ہونی چاہیے، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میرا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے، میرے آسائش کے سامان اس طرح کے ہونے چاہیے. یہ انسان فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس زندگی کو کہتے ہیں انسانی زندگی. اس زندگی کو کہتے ہیں فطری زندگی. چونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کیا چاہیے، کس طرح کی غذا چاہیے. قطع نظر اس کے کہ حلال ہے یا حرام ہے یہ بحث بعد میں، لیکن بہرحال اتنی تمیز آ جاتی ہے کہ مجھے قوت عقل کی بنا پر فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ رہنے کے لیے کیسا مکان چاہیے، کھانے کے لیے کس طرح کا مجھے کھانا چاہیے. اس کے اندر جمال پسندی، خوبصورت چیزیں پسند کرتا ہے، ظرافت آ جاتی ہے. فطرت کا جو تقاضا ہوتا ہے ان تقاضوں پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس زندگی کو انسانی فطری زندگی، طبیعی زندگی کہتے ہیں. لیکن محض یہ زندگی بھی عند اللہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو زندگی مطلوب عند اللہ ہے وہ اس کے بعد والی زندگی ہے. جب انسانی زندگی، انسانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسیت بھی ہوتی ہے، جمہوریت اس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی اس کے اندر یہ مادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، مجھے اکیلا نہیں رہنا ہے، یہ بھی اس کے اندر. اور یہ بھی دل کے اندر خیال آتا ہے کہ بھائی کسی ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، کسی کی غمخواری بھی کرنی چاہیے، کسی کا ساتھ بھی لینا چاہیے، کسی کے کام بھی آنا چاہیے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں، مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا. اس حد تک یہ بیدار ہو جاتا ہے. لیکن یہ زندگی بھی عند اللہ مقبول نہیں ہے اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے. اس کے بعد والی جو زندگی ہے، اب عقل کے بل بوتے پر سوچتا ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی، مجھے کس نے پیدا بھی کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو تمام تر مخلوقات پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. اس فضیلت کا تقاضا بیدار ہو جاتا ہے. اب چاہتا ہے کہ میرا کوئی مالک بھی ہے. اب ایمان اس کے اندر جب آ جاتا ہے
اب اس کی جو حیوانی زندگی، اس کے جو تقاضے تھے ان کی اس کو فکر نہیں ہوتی. اب انسانی زندگی جو اس سے پہلے تھی، اس کے جو تقاضے تھے وہ جلدی سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جب ایمانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا اس کو اقرار ہوتا ہے، اور اقرار کے ساتھ ساتھ دل کے اندر تصدیق ہوتی ہے، اور ہر حکم خداوندی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ سوچتا ہے مجھے تو کھانا ہے، لیکن کھانا کیسا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے؟ کیا آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس میں حاصل ہے؟ اب اس کا کھانا پینا، اس کے اندر بھی اس کو احتیاط شروع ہو جاتی ہے کہ کیا مجھے کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے. مکان جو بناؤ، مکان ٹھیک ہے بنانا ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن کس طرح کا پیسہ مجھے اس میں استعمال کرنا ہے. اگر مکان بنا رہا ہوں تو اس مکان کے اندر اتنا میں منہمک نہ ہو جاؤں کہ خداوند قدوس کو بھول جاؤں جس نے مجھے تمام تر مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی ہے. اب یہ شرعی مطالبات اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، نہ اب یہ جذبات پر کرتا ہے، نہ یہ عقل کے بل بوتے پر کرتا ہے، بلکہ اب اس کے سامنے ایک دستور ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اور قانون خداوندی ہوتا ہے، وہ قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. اس کے بل بوتے پر فیصلہ شروع کر دیتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام حلال ہے، کون سی پاکیزہ ہے، کہاں کس چیز کے کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کس چیز کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے. یہ تقاضے بیدار ہو جاتے ہیں، اور یہ تقاضے نہ عقل کے بل بوتے پر ہوتے ہیں، بلکہ یہ خداوند قدوس پر ایمان لانے کے ایمان تقاضوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب یہ زندگی جو انسان کی شروع ہو جاتی ہے، اب اس کو سمجھ، یہ زندگی عند اللہ مقبول ہے، یہ مطلوب زندگی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اب یہ اس کی حیات طیبہ شروع ہو گئی ہے، اس کا رزق بھی پاکیزہ ہے. انسان کا جو وجود ہے دو چیزوں سے، ایک انسان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک انسان کی روح ہے. جو انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کی جو خوراک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو اس ڈھانچے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے. لیکن جو انسان کی روح ہے، یہ امر رب ہے. اس کی جو غذا ہے، روحانی غذا، وہ ظاہر سی بات ہے زمین سے نہیں اگے گی، وہ من جانب اللہ آئے گی. اب روح کے تقاضے ہوں گے. یہی وجہ ہے انسان کی زندگی اگر شرعی زندگی نہیں ہوتی ہے، خداوند قدوس کی قانون کی کاملی زندگی نہیں ہوتی ہے، تو انسان کتنا بھی دنیا کے اندر عیاش ہو، کتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہو، کتنی بھی اس کی فراوانی ہو، مکانات ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں خداوند قدوس کا خوف اور خشیت نہیں ہے، آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، خداوند قدوس کا انکار ہے، دہریت ہے اس کے اندر، تو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، تو ذکر سے مراد یہی نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. ذکر سے مراد جس کا کیا کہتے ہیں مصداق اول ہیں، پہلا مصداق وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایمانی زندگی ہو، وہ اعمال والی زندگی ہو، خداوند قدوس کے اوامر پر عمل پیرا ہونے والی زندگی ہو. تو یہ جب انسان یہ کرتا ہے، چونکہ روح ہے، روح کی غذا ہے، تو جو روح کو جب غذا ملے گی تو اس کو تقویت ملتی ہے، اور جب روح کے اندر غذا نہیں جائے گی جو اس کی اصلی غذا ہے، یہ روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو انسان کی جب یہ حیات طیبہ شروع ہو جاتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ ہو، تو چاہے وہ اس کے حق میں اچھا ہو یا نہ ہو، چونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک انسان کو جو شر لاحق ہوگا، جو انسان کو اچھائیاں ملیں گی، انسان کو خوشیاں حاصل ہوں گی، یہ سب کی سب من جانب اللہ ہوتی ہے. اور جو انسان کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے،
تو انسان اس پر رضا بالقضاء کا وہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، تو ہر چیز اس کی منشا خداوندی کے مطابق ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کی جو سختیاں ہیں، اس کے جو مصائب ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں نہیں رہتی. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو انسان جس قدر خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، کس قدر اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا. وہ ہر وقت آپ کو بالکل کیا کہتے ہیں خوش اور خرم ملے گا. وجہ یہ ہوتی، حالانکہ حالات اس کی بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے، پریشانیوں میں بھی خوش ہوتا ہے اور خوشیوں میں بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ حیات طیبہ جو عند اللہ مطلوب ہے. اور یہ تقوی جب انسان کا حاصل ہوگا، رمضان المبارک کی آمد کا، اس کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے. جب تقوی ہوگا تو تقوی والی زندگی جب انسان کی ہوگی تو اب انسان کی فطرت ایسی بنتی ہے کہ مشتبہ چیز جب انسان اس میں کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کے جو مدارج ہیں اس کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو معرفت الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی فطرت، اس کے وجود میں اس کا جو دل اور دماغ ہے اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مشتبہ چیز بھی اس کے حلق سے نیچے چلی جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر انجانے میں کوئی نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے اور اس کو یاد نہ ہو تو بے چین سا رہتا ہے کہ کوئی بڑا کام اسے چھوٹ گیا ہے. یہ زندگی، چونکہ زندگی ہے یہ طیب زندگی شروع ہو جاتی ہے، پاکیزہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کے سامنے حرام جو چیز ہوتی ہے وہ اس سے اسی طرح نفرت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ یہاں کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی زندگی بالکل پاکیزہ ہوتی ہے تو حرام لقمہ اس کا دل، اس کا معدہ قبول نہیں کرتا ہے. حرام لقمہ اس کے دل میں اس کے پیٹ میں چلا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک انسان یہ کام کرتا، اس کا کام صرف گندگی اٹھانا ہے، بیت الخلاء کی صفائی اس کا کام ہے، یہی کام کرتا رہتا ہے، بدبو اور گندگی کے اندر اس کی پوری زندگی گزر گئی ہے، تو اس کو اسی گندگی کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے، ایسے انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی پیشاب اور پاخانہ صاف کرنے میں گزری ہو، گندگی کے اندر گزری ہو، بدبو اس کے وجود میں آئی ہو اور ہر وقت اسی میں رہتا ہو، اس کے سامنے جب خوشبو آ جاتی ہے، عطر آ جاتی ہے، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ تجربہ ہے. یعنی جس کی زندگی گندگی میں گزری ہے، بدبو میں گزری ہے، اس کے سامنے خوشبو یہ سر درد کا باعث بنتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اس خوشبو کی وجہ سے جان بھی کھو دیتے ہیں. کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی گندگی میں گزری. اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے جس کی زندگی خوشبو میں گزری، عطر میں گزری، ہر وقت خوشبو کے اندر رہتا ہے، ہر وقت معطر رہتا ہے. اس کے سامنے اگر کوئی بدبو والی چیز آ جاتی اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ اتنے بھی واقعات لکھے ہوئے کتابوں کے اندر کہ اس کی موت بھی ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی خوشبو میں گزری ہوئی ہے. ایسی ہی مثال ہے جب انسان کی پاکیزہ زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کو حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، جب یہ انسان کی یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے تو حرام لقمہ اس کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے جسے ایک عطر میں رہنے والا انسان، اس کے لیے بدبو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے لیے گندگی، حرام، جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت قرآن کے اندر نازل کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر ان کی حرمت کو بیان کیا ہے، اگر اس کا ارتکاب ایسے بندے سے ہو جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. جس طریقے سے عطر میں رہنے والا انسان، خوشبو میں رہنے والا انسان تھوڑی سی بدبو کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، خدا ان کے قدوس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے.
آقا مدنی تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہوتی ہے، آپ کی اتباع کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کے سامنے حلال ایسے ہی بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر میں یو پی کے اندر ایک جگہ ہے مظفر نگر کاندلہ، وہاں کے تھے مولانا مظفر صاحب، ان کا واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ ان کی کسی آدمی، ان کا مشہور تھا کہ مشتبہ چیز بھی ان کا معدہ قبول نہیں کرتا ہے، مطلب یہ تو مطلب ماضی قریب کی بات ہے۔ اب حضور کی زندگی اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی اللہ اکبر، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، فقہا، محدثین، مفسرین، اور ان تمام کی زندگی، اولیاء صلحاء کی زندگی، ظاہر سی بات ہے وہ تو خیر القرون کے بہت قریب تھے وہ لوگ، ان کی زندگی کی پاکیزگی کے کیا عالم ہوگا وہ تو وہی جانتے ہو۔ لیکن ماضی قریب کے اندر بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے، ان کے ایک بڑا افسر کوئی تھا پولیس کا، ان نے دعوت کی، اور پولیس اس افسر کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کوئی مشتبہ چیز بھی ان کے معدے میں چلی جاتی ہے تو ان کا معدہ قبول نہیں کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ذلت ہو، ہم اس کو دعوت کر رہے ہیں۔ جب دعوت کرنے کے بعد جو ملازم تھا گھر کا، اس ملازم کو بھیجا کہ جلیبی تھوڑی سی لے آ باہر سے، دکاندار سے۔ جب وہ دکان اس کے جلیبی والے کے پاس گیا، وہ اس کا ملازم کہا کہ افسر صاحب جو ہیں یہ آپ کو یہ جلیبی مانگ رہے ہیں اتنے روپے کی۔ اس نے کہا اچھا صاحب مانگ رہے ہیں؟ کہا ہاں صاحب مانگ رہے ہیں، کہ صاحب کو کوئی پیسہ ویسا نہیں، ایسے لے جاؤ۔ اس کے بعد کیا کہتے وہ جلیبی ایسے دے دی صاحب۔ اس کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد حضرت علیہ الرحمہ کو جلیبی پیش کی، جو ان نے کھائی تو ان کو کے ہو گئے، تو صاحب جو تھے ان کو پریشانی ہو گئی کہ میں نے اہتمام کیا تھا کہ ان کو مشتبہ چیز بھی ان کا معدہ قبول نہیں کرتا، تو پتہ نہیں کیا کوئی چیز میری وجہ سے وہ کھا گئے ہیں، اب میری بدنامی بھی ہے۔ تو پھر ملازم سے تحقیق کیا وجہ، کیوں، کیا کوئی جلیبی کے اندر کوئی اور کچھ مسئلہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہوا کہ جلیبی والے نے جلیبی کے پیسے نہیں لے کے صاحب ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ صاحب ہے کہیں میری یاد بھی کر لیں گے، تو یہ رشوت گویا کہ ہو گئی، گویا کہ رشوت ہو گئی۔ تو یہ اشتباہ اس کے اندر آ گیا کہ بڑے آدمی ہیں تو بڑے آدمی ہونے کی وجہ سے اسے پیسہ نہ لے، ہو سکتا کہ بعد میں کسی مسئلے میں اگر پھنس جاؤ تو میرے کام آ جائیں، اس لیے پیسہ نہ لیا۔ یہ مشتبہ چیز ان کے دل معدے میں گئی، ان کو کیا ہو گئی، الٹی ہو گئی۔ یہ ان کا واقعہ لکھا۔ اور ہمارے مفتی صاحب، مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہ، ان کے متعلق بھی واقعات لکھے ہیں، مطلب لکھے کہ مطلب سنے ہم نے، ان کے جو قریبی لوگ ان سے ہم نے سنے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں لوگ موجود بھی ہوں، ان کے واقعات بھی ہم نے سنے ہیں ماشاء اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے اس کے جتنے بھی مصائب آ جائیں گے، تمام کے تمام مصائب وہ کھنڈا پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، چونکہ اس کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ جب حیات طیبہ ہوتی ہے تو وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، خداوند قدوس کا جو بھی فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ برا ہو تو اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی ہے ہمارے سامنے ہے، دیگر اولیاء، اکابر، صلحاء، بزرگان دین سب کی زندگی ہمارے پاس ہیں، حالات ان کے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ دنیا کے اندر اس کی زندگی تو ایسی ہوگی، بالکل پاکیزہ ہوگی، کوئی ایسی چیز جو اس پاکیزگی کے منافی ہو، خلاف ہو، ٹکراتی ہو، وہ چیز اس کو برداشت نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اس کو ملے گا۔ تو قرآن کریم نے رمضان المبارک کی جو حکمت، جو لاجک بیان کیے ہیں، لعلکم تتقون، جب ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہوگی تو ہماری زندگی طیبہ زندگی ہوگی۔ تو انسان کی زندگی، ایک انسان کی زندگی حیوانی زندگی ہوئی، ایک انسانی طبعی فطری زندگی ہوئی، اور ایک انسان کی زندگی عرفانی زندگی ہوئی، شرعی زندگی ہوئی، اسلامی زندگی ہوئی، الوہی زندگی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زندگی مقصود ہے انسان کی، وہ کون سی زندگی ہے؟ نہ وہ حیوانی زندگی مطلوب ہے، نہ وہ انسانی فطری زندگی مطلوب ہے، بلکہ جو آخری زندگی ہے، جو انسان کی شرعی زندگی ہے، جو انسان کی اسلامی زندگی ہے، جو انسان کی یہ زندگی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں اور اس دن کے بادشاہ اور حکمراں ہیں، اس کا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں یقیناً زندہ ہونا ہے اور جو کچھ کرنا ہے اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اور ایک ذرا بھی اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی خیال نہیں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان قرآن ہمیں دیا ہے، شک اور شبہ اس کی زندگی کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔